حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد جو تھے حضرت حلیمہ کے جو شوہر تھے ان کا نام حارث تھا۔ اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی تو حرب فجر جو ہے وہ ہوئی تھی۔ حرب فجر اس جنگ کو کہتے ہیں جو کفار مکہ نے لڑی تھی، اور ان 4 مہینوں میں لڑی تھی جن میں وہ جنگ نہیں لڑتے ہوتے تھے، ان مقدس مہینوں میں لڑی تھی۔ اور فد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، پہلے سسر، ان کا نام خوالد تھا۔ حضرت آمنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں بنی زورہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت حمزہ نے اسلام 615 عیسوی میں قبول کیا، یعنی نبوت کا 5واں سال تھا۔ اور جو بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ انہوں نے کیا تھا وہ 7 نوی کو کیا تھا، اور سوشل بائیکاٹ جو ہے 3 سال مسلسل 3 سال رہا تھا۔ مدینہ کا گروپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے 11ویں سال ملا تھا۔ جو بیعت عقبہ تھی وہ 13 نوی کو ہوئی تھی، اور 27 رجب 10 نوی کو جو ہے وہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اور 10 نوی ہی کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ اس میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ اور ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پہ سواری کر رہے تھے اس کا نام قصوہ تھا، اور عمر بن ہشام جو ہے ابو جہل کا اصل نام تھا۔ بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 لوگ تھے، بیعت عقبہ ثانی میں 75 لوگ موجود تھے۔ غار ہرا جو ہے وہ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ہے۔ ہجرت جو ہے وہ 13 نوی کو ہوئی تھی۔ مدینہ جو ہے 338 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے مکہ سے، یعنی 210 میل کے فاصلے پہ۔ اور مکہ جو تھا وہ ہجرت کے 8ویں سال میں فتح ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو کنیت تھی، یعنی خاندانی نام تھا، قبطہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دائیہ تھیں ان کا نام شیفہ تھا، جو کہ حضرت عبد الرحمن کی والدہ تھیں۔ عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے وہ 579 عیسوی کو فوت ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ جو ہے سفر شام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پہلی جو رضائی ماں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صوبیہ ہیں، اور 6 سال تک حضرت حلیمہ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی۔ 2 سال تک عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7 دنوں کے بعد ان کا عقیقہ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قریش کے بنو ہاشم قبیلے سے تعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان میں عباس اور حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت آمنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں ان کو ابوا کے مقام پہ، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ دفنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 6 مہینے پہلے جو ہے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو ہے 10 ہجری کو کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں جو ہیں وہ مدفون ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھیوں کے پہلے سال جب ابرہہ ہاتھی لے کے مکہ پہ چڑھائی کی تھی، اس سے اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور جو ایمبیسڈر، جو سفیر بھیجے گئے تھے عرب کو اور دوسرے ملکوں کو، وہ 7 ہجری میں بھیجے گئے تھے۔ جو ایران کا بادشاہ تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اور جو بیزنطین کا بادشاہ تھا 7 ہجری میں، وہ ہرکلیس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر تھی، حضرت آمنہ فوت ہوئیں۔ 8 سال کی عمر تھی تو ان کے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے 63 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اور پہلی جو اذان کہی گئی تھی، بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے، پہلی اذان 1 ہجری کو کہی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ تھے 12 سال کی عمر میں، تو بحیرہ نامی جو پادری تھا عیسائی، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا کہ یہ آخری نبی ہیں۔ حرب فجر جو تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی اور جو مقدس مہینوں کے اندر لڑی گئی تھی، وہ جنگ جو ہے قریش اور بنی حوازن کے درمیان لڑی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر نبوت کے 10ویں سال میں کیا تھا۔ طائف کا جو قبیلہ تھا وہ بنی ثقیف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کا سفر ہے وہ زید بن حارثہ کے ساتھ طے کیا تھا، اور 10 دن وہاں قیام کیا تھا۔ 10 نوی کو کیا تھا سفر۔ حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن دودھ پلایا تھا۔ ہجرت کے 18 مہینوں کے بعد قبلہ چینج ہو گیا تھا، اور ذو قبلتین جہاں پہ قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا تھا اس کا پرانا نام بنو سلیم ہے۔ غار ہرا جو ہے وہ جبل نور پہاڑ پہ ہے۔ مسجد کیف جو مینا میں ہے اس میں کم از کم 70 انبیاء جو ہے وہ مدفون ہیں۔ جس مہینے میں ہجرت کی تھی وہ ربیع الاول تھا۔ قبلہ کو خانہ کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ دیا تھا وہ 1 ہجری کو دیا تھا۔ 9 ہجری کو ایئر آف ڈیپوٹیشن کہا جاتا ہے۔ ایک انصار کو اور ایک مہاجر کو جو بھائی بھائی بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، مواخات، یعنی وہ 2 ہجری میں یہ کام ہوا تھا۔ جہاد کی جو فرضیت آئی تھی وہ 2 ہجری کو آئی تھی۔ اصحاب صفہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے قریب ہی رہتے تھے۔ بیعت رضوان 6 ہجری کو پیش آئی تھی۔ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر نے مسحاق مدینہ کی خلاف ورزی کی تھی تو انہیں 4 ہجری کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ 1400 تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ 15 دن قیام کیا اس کی فتح کے بعد۔ آخری حج کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دن جو ہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارے۔
غار ثور جو ہے وہ مکہ سے 5 میل کے فاصلے پہ ہے۔ قبا جہاں ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کے قریب قیام کیا تھا، وہ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پہ ہے۔ ہجرت کے 6 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے ارادے سے جو ہے وہاں سے کوچ کیا۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہینے حضرت ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری کو عمرہ کیا تھا۔ زید بن حارثہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے ہیں۔ 570 عیسوی کو جو ہے عام الفیل یا ایئر آف ایلیفنٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے 1 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب جو ہے وہ 619 عیسوی کو فوت ہوئے تھے، یعنی نبوت کے 10ویں سال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تبلیغ دینی شروع کی تھی وہ جبل فران تھا یا صفا کا پہاڑ تھا۔ نبوت ملنے کے 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے خفیہ تبلیغ کا مرکز حضرت ارقم کے گھر کو بنایا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 4تھے سال جو ہے کھلا مکھلا تبلیغ شروع کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سب سے پہلے ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں ان سے بیان کیا تھا۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی انہی کے گھر میں تھا۔ معراج کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کا سفر کیا۔ معراج کے موقع پہ حضرت جبرائیل نے بیت المقدس میں اذان دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ تمام انبیاء کی امامت کی تھی مسجد اقصی میں۔ حضرت فاطمہ جو ہے وہ 6 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوت ہو گئی تھی۔ ان کی عمر 31 سال تھی۔ 11 ہجری کو جو ہے وہ فوت ہوئی تھی۔ اسلامی مہر جو تھی وہ 1 محرم 7 ہجری کو سٹارٹ ہوئی تھی، اور جو مہر تھی وہ چاندی سے بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر اللہ، رسول اور محمد لکھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حج اور 4 عمرہ کیے۔ 15 شعبان 2 ہجری کو قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر 1 ہجری میں شروع کر دی گئی تھی۔ نماز جمعہ جو ہے وہ مدینہ میں فرض ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پہ جو شخص مسلمان ہوا تھا وہ ابو سفیان تھا۔ سب سے پہلے مہاجر ابو سلام تھے، اور سب سے آخری جو ہجرت کرنے والے تھے مدینہ کو عباس تھے۔ پہلے نون عرب اسلام قبول کرنے والے فروہ بن عمر تھے۔ مصعب بن عمیر کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ مسجد قباء کے لیے زمین کلثوم بن الحدم نے دی تھی۔ فاتح دمشق عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امین الامت کہا جاتا ہے۔